ہاں جی جسٹ کوئک یہ لیکچر شروع ہوا تھا اور ہم نے ابھی تک 3-4 منٹ میں 5 منٹ میں ہم اس کو ریوائز کریں گے اور ہم پھر آگے چلیں گے کہ ہم دیکھیں ڈیزائننگ آف کوالٹیٹیو اسٹڈی کے اندر فردر اسٹیپس کیا ہیں جس کے تھرو گزرتے ہیں تب آپ ڈیزائن کرتے ہیں اور یو کین ڈو یور کوالٹیٹیو ریسرچ. کیا پڑھا ہے ہم نے ابھی تک جب یہ لیکچر اسٹارٹ ہوا تھا ڈیزائننگ آف کوالٹیٹیو اسٹڈی یا ڈیزائننگ آف کوالٹیٹیو ریسرچ, تو ہاؤ ڈز اٹ اسٹارٹ, what's the first step which you do or you think of when you plan to do a qualitative research? جی جلدی ٹاپک سلیکشن. سوری ٹاپک سلیکشن. اچھا اوکے ٹاپک سلیکشن. Yes, ma'am. Ma'am, firstly, I wanted to decide why do you want to do a qualitative research? With those rank exam study designs and then if you want to have more of reasons, ecological factors, text response میں جا کے میم تو میم why do you really want to do it? اس کے بعد پھر we decided کہ ایک فرسٹ اسٹیپ ہے ڈیزائنس which were 5 designs جو ہم نے میم تھوڑا سا ٹچ کیا اور پتا کیا what were the rationals of those designs. اور پھر میم ایک ایریا ہوتا ہے, ایریا از بیسکلی یور ایکسپرٹیز کس ایریا میں آپ کی, اور اس ایریا سے آپ ٹاپکس کو ڈسکور کرتے ہیں. اینڈ دا ٹاپکس کین بی اینی ٹاپکس ریلیٹڈ ود ڈے ٹو ڈے لائف ہے, یا پھر میم آپ کے کچھ ایکسپیرینسز تھے, یا آپ نے کوئی ورک شاپ اٹینڈ کی تھی, یا کوئی سپروائزر کے پرپوز ٹاپکس ہیں, یا کسی بھی آرٹیکل کی لمیٹیشنس ہیں جن فردر آپ ورک کرنا چاہتے ہیں. اور میم پھر تھرڈ ہم نے پڑھا تھا کانسیپچل فریم ورک اور تھیوریٹیکل فریم ورک کا تھوڑا سا ڈفرنس پڑھا تھا میم. ایکسلنٹ ایکسلنٹ, تھینک یو بیٹے, تھینک یو سو مچ, یو سمڈ اٹ اپ بہت پریسائز طریقے سے اور شارٹ اینڈ کرسپ, ویری گڈ. بالکل یہی سارے اسٹیپس ہیں. سب سے پہلے آپ نے ڈیزائن کا ذہن میں رکھنا ہے کہ ویدر اٹس گوئنگ ٹو بی اے کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو, اینڈ دین اف یو ڈیسائڈ دیٹ اٹس گوئنگ ٹو بی اے کوالٹیٹیو ریسرچ, تو پھر what specific design in qualitative research, جو کہ ہم نے 5 اسٹڈی ڈیزائن اس دن تھوڑا سا ان کو ٹچ کیا تھا, جو کہ ہم آگے پڑھیں گے ون بائی ون, سارے کے سارے اسٹڈی ڈیزائن انشاءاللہ پڑھیں گے. اور ڈیزائن کے بعد پھر آپ کا آتا ہے ایریا. ایریا کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ ایریا کہاں سے آتا ہے, وہ آپ کا جو آپ کی ایکسپرٹیز ہے, جو آپ کی کوالیفیکیشن ہے, اور اس کے بعد آپ کا ٹاپک آتا ہے جو کہ آپ ایریا کے اندر سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے, وہ جو بھی بتایا مریم نے کہ کس طرح آپ وہ کہاں سے وہ ٹاپک آ سکتا ہے. آبزرویشن ہے, پرسنل انٹرسٹ ہے, انکلینیشن ہے, موٹیویشن ہے, کوئی آپ کا ورک شاپ کی ہے, کوئی سیمینار اٹینڈ کیا, کوئی کانفرنس اٹینڈ کیا, کسی پیپر میں سے, کسی آرٹیکل میں سے آپ نے آپ کوئی آئیڈیا کلک کر گیا, وہاں سے آپ نے دیکھ لیا, آپ نے کوئی اپنے جو پریویس کوالیفیکیشن تھی اس کے اوپر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں مزید, تو وہ آپ کا ٹاپک بن سکتا ہے. تو دیر کوڈ بی سو مینی places from which you can select and you can choose your topic, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے بات کی تھی theoretical frameworks کی اور conceptual frameworks کی, and I told you earlier, اور میں دوبارہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ always keep this thing in mind کہ qualitative research cannot be complete without a theoretical framework. اگر آپ یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ مجھے qualitative research کرنی ہے اور اس کے اندر آپ کوئی theoretical framework نہیں ایڈ کرتے, تو always you should know کہ آپ کا آپ کی جو qualitative research ہے وہ incomplete ہے. جب تک آپ theoretical framework ایڈ نہیں کریں گے, آپ کی qualitative research جو ہے وہ incomplete ہوگی. ٹھیک ہے. اور theoretical framework, and then we talked about the conceptual framework, and then there were few differences جو کہ conceptual framework کو theoretical framework سے differentiate کرتے ہیں. and we said کہ theoretical framework جو ہوتا ہے وہ ایک broader concept ہوتا ہے, وہ ایک بڑا کانسیپٹ ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ theoretical frameworks اگر آپ یہ دیکھیں تو بہت ساری ان دا پاسٹ بہت ساری جو تھیریز ہیں theoretical frameworks ہیں, آپ کی جو سوشل تھیریز ہیں جو آپ نے فرسٹ سیمسٹر میں بھی پڑھی ہیں اور اب ہم نے شروع میں بھی ڈسکس کی ہیں پہلے 2-3 لیکچرز کے اندر. تو آپ نے اس کے اندر دیکھا کہ وہ theoretical frameworks بہت سارے ریسرچرز کی, سوشیولوجسٹ کی, سائیکالوجسٹ کی, اینتھروپولوجسٹ کی, کوالٹیٹیو ریسرچرز کی آبزرویشنس کے ساتھ اور ان کے ڈیٹا کلیکشن کے ساتھ, انفارمیشن کلیکشن کے ساتھ, ملٹیپل ٹاپکس کو ایک جگہ کے اوپر سم کر کے اس کو آپ سمجھے کہ اس کو سمرائز کیا انہوں نے ایک تھیوریٹیکل فریم ورک کے اندر. یعنی کہ اگر آپ کسی بھی
ٹاپک کے اوپر کام کرنا ملٹیپل ٹاپکس ہیں، یعنی ویمن کے اوپر اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں کام تو وہ ویمن سے ریلیٹڈ بہت سارے ٹاپکس ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ایک فیمنزم کا ایک تھیوریٹیکل فریم ورک آپ اپلائی کر سکتے ہیں. سو تھیوریٹیکل فریم ورک از اے براڈر کانسیپٹ جس کے نیچے آپ کے جو ملٹیپل ٹاپکس ہیں آپ ان کو کور کر کے اپنی ریسرچ کو اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں ود اے تھیوریٹیکل فریم. ان کنٹراسٹ کنسیپچوئل فریم ورک از ریسرچرز پرسنل ورک. کہ اگر آپ ایز اے ریسرچر کوئی بھی ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ نے جو بھی اس کے جو بھی ایسپیکٹس جو بھی اینگلز آپ نے اپنے ریسرچ کے جو ٹچ کیے ہیں اور جو نہیں بھی کیے، جو چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ آپ نے جو پلاننگ کے اندر اپنے سیکنڈ سیمسٹر کے اندر آپ نے پلاننگ میں میٹرنل مورٹیلٹی کا ایک پرابلم ٹری اور نیڈ ٹری پڑھا تھا، وہ آپ کا کائنڈ آف ایک کانسیپچوئل فریم ورک ہے کہ میٹرنل مورٹیلٹی کو اس نے سینٹر میں رکھ کے ایوری تھنگ اباؤٹ دی میٹرنل مورٹیلٹی کی اس کی کازز کیا ہیں اور وہ گیا روٹ کاز تک کہ الٹیمیٹلی گورنمنٹ لیول تک ہو جاتا ہے. اور دیکھیں کہ اس کے اندر بھی سوشو ایکولوجیکل ماڈل کے ڈفرینٹ لیول کہ انڈیویجول لیول پہ کیا ہے، فیملی لیول پہ کیا ہے، کمیونٹی میں کیا ہے، آرگنائزیشن پہ کیا ہے، اینڈ الٹیمیٹ روٹ کا کاز جو ہے وہ گورنمنٹ اور پالیسی لیول تک جاتی ہے. وہاں تک اس نے وہ اس میٹرنل مورٹیلٹی کے ٹاپک کے ہر ایسپیکٹ اور اینگل کو لیا گیا، آلدو کہ اور چیزیں بھی لی جا سکتی تھی کہ ان کو انہیں کو ایڈریس کرے تو وہ اس کا سولوشنز بن جاتے. تو وہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں، دیٹ از اے کانسیپچوئل فریم ورک. لیکن تھیوریٹیکل فریم ورک جو ہوتا ہے، ابھی میں جو موسٹ آف دا ٹائمز زیادہ تر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ لٹریچر جب آپ کھولیں یا آرٹیکل آپ پڑھیں یا نیٹ کے اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو کافی کنفیوژن نظر آتی ہے کہ کانسیپچوئل فریم ورک کو تھیوریٹیکل فریم ورک کو جب آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. بٹ ایک چیز جو آپ کو ذہن میں ضرور رکھنی ہے کہ کانسیپچوئل فریم ورک جو ہے وہ ریسرچر ٹو ریسرچر ویری کرتا ہے، کہ وہ ہر ریسرچر کا جو اپنا کام ہے اور اس کام کے اندر جو ڈفرینٹ ایسپیکٹس اور ڈفرینٹ اینگلس کو ٹچ کرتا ہے یا نہیں بھی کرتا، اس کے جو چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں اس ٹاپک کو لے کے، وہ ایک انڈیویجول ریسرچر کا جو کام ہے اس کو جب وہ ٹیبولر فارم میں، فلو چارٹ کی فارم میں، فش ڈائیگرام کی فارم میں جب وہ اس کو بناتا ہے اور اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو دیٹ از نون ایز اے کنسیپچوئل فریم ورک. لیکن آن دی ادر ہینڈ تھیوریٹیکل فریم ورک کیا ہے، وہ براڈر جیسے سوشل کنسٹرکٹیوزم ہے، جیسے سمبولک انٹریکشنزم ہے، جیسے فیمنزم ہے، جیسے مارکسزم ہے، جیسے آپ کے اور جو آپ نے اس کے علاوہ جیسے آپ نے ہیلتھ بلیف ماڈل پڑھا ہے وہ ایک تھیوریٹیکل فریم ورک بن سکتا ہے. جس طرح آپ نے سوشل ایکولوجیکل فریم ورک پڑھا ہے، جیسے آپ نے سوشل کوگنیٹو تھیوری پڑھی، یہ سارے جو ہیں یہ تھیوریٹیکل فریم ورکس ہیں جو براڈر کانسیپٹس ہیں جو آپ ملٹیپل ٹاپکس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سو دس از دا ڈفرنس کہ تھیوریٹیکل فریم ورک از اے براڈر کانسیپٹ اینڈ جو آپ کا کانسیپچوئل فریم ورک ہے وہ ایک ہر ریسرچر ٹو ریسرچر ویری کرتا ہے اور اپنے ہر ریسرچ اپنا کام ہے، انڈیویجول کام ہے. اس کا جو اسکوپ ہے کنسیپچوئل فریم ورک کا وہ نیرو ڈاؤن کرتا ہے ہر ریسرچر کے اپنے کام تک. اور جو تھیوریٹیکل فریم ورکس ہیں وہ براڈر کانسیپٹ ہیں، وہ ایک تھیوریٹیکل فریم ورک آپ ملٹیپل ریسرچز کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، پرووائڈیڈ آف کورس اٹ ہیز ٹو بی ریلیونٹ کہ وہ کس طرح آپ اس تھیوریٹیکل فریم ورک کو کس اینگل سے ریلیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو یہاں تک ہم نے کچھ تھوڑی بات کی تھی روزوں کے اندر، آخری جو کلاس ہماری ہوئی تھی، اور یہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ یہ بیسکلی کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر ہم نے کنسیپچوئل فریم ورک اور تھیوریٹیکل فریم ورک کی بات کی تھی. یہ دس از آل کوالٹیٹیو ریسرچ کیا ہے، اور اس کے اوپر آگے ہم ساری یہ بات کریں گے کہ یہ بیسکلی ایک ڈفرینسز کا کہ کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر جو ہے وہ کیا کیا کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر کیا کیا اس کی جو ایسپیکٹس ہیں کہ اس میں آپ کیا چیز کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، میتھڈ آف ڈیٹا کلیکشن کیا ہوتا ہے، سیمپل سائز کیا ہوتا ہے، اور یہ سارا. اور اسی طرح ادھر کوانٹیٹیو ریسرچ کا دیا ہوا ہے. ہم اس کے اوپر انشاءاللہ آگے کچھ ہم نے بات کی، اور آگے جب آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم جائیں گے تو میں آپ کو بتاتی جاؤں. So now that we have talked about the design, about the area, about the topic, now conceptual and theoretical framework, we would proceed to the next step, and which is known as the purpose statement. But before telling you about the purpose statement, one very important which آج جو آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے, and it's so important کہ یہ ہر طرح سے امپورٹنٹ ہے, آپ کے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی
امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, پریکٹیکلی امپورٹنٹ ہے. 4th سیمسٹر کے اندر جب آپ نے اپنی ریسرچ کرنی ہے تو وہاں پر بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. آئی ایم شیور ڈاکٹر سغرا بھی آپ کو بتا رہی ہوں گی کیونکہ انہوں نے آپ کو ٹائٹل سے ہی شروع کرایا ہوگا. تو بفور پروسیڈنگ ٹو دا پرپز اسٹیٹمنٹ آف اینی ریسرچ, ہم نے بیسکلی یہ بات کرنی ہے کہ جب آپ کسی بھی اپنی ریسرچ کا ایک ٹاپک یا ٹائٹل ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ اپنی ریسرچ کا, تو اس ٹائٹل کے اندر آپ نے یہ کوانٹیٹیو ریسرچ کے اندر اس کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ ٹائٹل جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے, ٹائٹل کی کیریکٹرسٹکس یا اپنی ریسرچ کی جو ٹاپک ہے یا ٹائٹل کس طرح کا ہونا چاہیے اس کی کیریکٹرسٹکس کے اوپر ابھی تک بات ہوئی کوانٹیٹیو ریسرچ میں ڈاکٹر سغرا کے ساتھ؟ ہم نے اوور آل پڑھا ہے, مطلب جو ٹائٹل کا جو ٹاپک ہے وہ میم اب سے اسٹارٹ ہوگا. اوور آل ہم نے پڑھا ہے میم, کو جو ہے نا روز انہوں نے بتایا, مگر ڈیٹیل میں میم ہم نے ابھی. اچھا, وہاں پر ابھی تک وہاں پر آپ نے کیا کیا کور کیا ابھی تک؟ میم ہم لوگوں نے ایک وہ جو پیورٹی ٹیبل بنایا جس میں ہم نے بتایا کہ وہ ٹاپکس کو ڈیزائن کرنے سے پہلے جو ہے کیا کیا چیزیں ٹھیک ہے مائنڈ رکھنا ہے میم. اور پھر میم اپنی کو جو سرچ انجنز ہیں کیسے سرچ کرنی ہے, اور میم جتنے جو انٹرنیشنل لائسنسز ہیں ویب سائٹس ان کے بارے میں سارا کچھ پڑھا ہے میم. اور میم ہم نے آبجیکٹیو سے ٹائٹل نکالنا اور اس کو ایکسپلین کرنا, یہ تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیل میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوگا, اوکے ٹھیک ہے. تو ابھی آپ سے آج تھوڑی سی یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے سب سے پہلے اپنے ٹائٹل کے اوپر بات کرنی ہے تو ایک جو ٹائٹل ہوتا ہے ریسرچ کا, چاہے وہ کوالٹیٹیو کا ٹائٹل ہے چاہے وہ کوانٹیٹیو کا ٹائٹل ہے, ایک اوور آل ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ٹائٹل کے اندر کیا چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تو وہ ٹائٹل آپ کا انکمپلیٹ ہوتا ہے. ڈز اینی ون ہیو اینی آئیڈیا کہ ایک اچھے ٹائٹل کے اندر کیا کیا چیز کا ہونا ضروری ہے؟ جب آپ اپنی کوئی بھی ریسرچ کرتے ہیں تو ظاہر اس کو ٹاپک دیتے ہیں, اس کا ایک ٹائٹل رکھتے ہیں. وہ ٹائٹل جو ہے وہ کیا چیز ہے, ٹائٹل کے اندر کیا کیا چیز ہوگی تو پڑھنے والے کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ جو ریسرچ ہے نیچے اگلے 6 7 8 پیجز جس کے بارے میں یہ ڈسکرپشن دی ہوئی ہے یا ٹیبلز جن کے بارے میں یہ اس ٹاپک سے, تو اس ٹاپک میں کیا کیا چیز ہونی چاہیے کہ جو بھی جو ریڈرز ہیں یا جو اور ریسرچرز ہیں ان کو واقعی پتہ چل جائے کہ اچھا یہ ریسرچ. سو لیٹ می جسٹ ٹیل یو کہ ایک اچھے ٹائٹل کے اندر جو جی بتائیے میم. ایک تو جو پرابلم جس پہ ریسرچ ہو رہی ہے اس کو بڑا کیچی طریقے سے بتایا ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ڈیزیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں بتائی ہونی چاہیے. کسی پروسیجر پہ بات کرنا چاہتے ہیں, کسی مسئلے پہ بات کرنا چاہتے ہیں, دین اس کا ڈیزائن بھی بتا سکتے ہیں, ٹائپ آف یعنی کوالٹیٹیو ہے یا کوانٹیٹیو ہے. تو اس کے علاوہ اس کا جو ہے وہ اسکوپ بتایا ہوتا ہے کہ یہ کہاں تک کا ہے. فار ایگزامپل پاکستان ہے, پاکستان کے کسی حصے میں ہے, ٹائپ آف اسٹڈی کیا ہے, وہ بہت لانگیٹیوڈنل ہے, یا میں کوالٹیٹیو کی بات کروں تو ڈیٹیل میں ہے, کیس اسٹڈی ہے, یا کچھ اس طرح ہے. ویری گڈ ویری گڈ. اس کی ایسوسیشنز بتا سکتے ہیں میم, بیکاز سو دس ریزن ہم ایسوسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کافی حد تک آپ دونوں نے بتایا, ویری گڈ. دیکھیں جو چیزیں آئی وڈ سے کہ اس سے ہے نا, تو ہمیں کہتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ جو کی فیکٹرز ہیں نا جو ہونے چاہیے ایک ٹائٹل کے اندر, وہ کیا ہے کہ آپ ریسرچ کس پاپولیشن کے اوپر کریں. whether you doing your research on children, whether it is on women, whether it is on men یا elderly یا adolescents کے اوپر آپ کر رہے ہیں. ٹائم پیریڈ کے اوپر بات کرتے ہیں بعد میں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ کہ آپ کی اسٹڈی پاپولیشن کیا ہے, واٹ از یور اسٹڈی پاپولیشن, لوگ کون ہیں جن کے اوپر آپ نے ریسرچ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اسٹڈی پاپولیشن ہوگی. اس کے بعد آپ نے اپنی اسٹڈی سیٹنگ بتانی ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اسٹڈی سیٹنگ کہ آپ کہاں پر کرنا چاہ رہے ہیں, آپ نے ہاسپٹل میں کرنی ہے, آپ نے فیکٹری میں کرنی ہے, آپ نے ٹھیک ہے آپ نے کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر کرنی ہے, آپ نے کسی کالج کے اندر کرنی ہے, آپ کو یونیورسٹی میں کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کمیونٹی میں اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے.
آپ نے اپنی پاپولیشن اسٹڈی پاپولیشن بتا دی, اپنی اسٹڈی سیٹنگ بتا دی, پھر آپ نے اپنا اسٹڈی ڈیزائن بتانا. ٹھیک ہے, اسٹڈی ڈیزائن کیا ہو سکتا ہے, جیسے بھی آپ نے کہا کسی کراس سیکشنل ہے یا لانگیٹیوڈنل ہے. ان کیس آف کوانٹیٹیو ریسرچ ادھر آپ بتا دیں گے whether it's a phenomenological study, whether it's a narrative, whether it's a case study, it's a grounded theory or it's an ethnography. آپ اپنا اسٹڈی ڈیزائن بھی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, سو پاپولیشن, سیٹنگ, اسٹڈی ڈیزائن, یہ 3 چیزیں آپ نے ضرور until and unless یہ 3 چیزیں کم از کم, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کو. اور پھر کچھ کی ورڈ جیسے بھی آپ نے کہا کہ ایسوسیشن ہے, اور وہ those are few words کے جو آپ کو ایک دم ٹائٹل کو دیکھنے سے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ whether it's a quantitative title or it's a qualitative title. وہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن اس سے بھی پہلے جو چیزیں امپورٹنٹ ہے یہ کہ آپ نے کہاں کرنی, کن لوگوں پہ کرنی ہے, کس ایریا میں کریں گے. whether آپ, جو میں نے ابھی آپ کو سیٹنگز بتائیں کہ آپ اسکول میں, ہاسپٹل میں, کالج کے اندر, یونیورسٹی کے اندر, کسی ریہیب سینٹر کے اندر, کمیونٹی کے اندر, کہاں پر کریں اور کس سٹی میں, کس جگہ پہ کر رہے ہیں. آپ راول پنڈی میں کر رہے ہیں, آپ گجرات میں کر رہے ہیں, آپ لاہور میں کر رہے ہیں, آپ کدھر کر رہے ہیں, وہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کا اسٹڈی ڈیزائن کیا ہے, یہ سب چیزیں آپ کو, ٹائٹل کو بہت زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ اور اس کو ابھی میں ابھی آپ کے ساتھ اس کی تھوڑی سی ہم پریکٹس کریں گے کہ میں ابھی یہ پرپس اسٹیٹمنٹ جب آئے گی آگے اس کے, تو اسی میں سے پھر آپ کو ٹائٹل کی بھی تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح. سو جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ٹائٹل, فار ایگزامپل اگر میں آپ کو کہتی ہوں کچھ, میں نے جیسے آپ کو کہا کچھ کی ورڈز ہیں, جیسے کوالیٹیٹیو ریسرچ ہے, اس میں جو اسٹڈی ڈیزائنس ہیں 5, ان 5 اسٹڈی ڈیزائنس میں کچھ آپ کچھ ایسے ہیں کہ جو فکس ورڈز ہیں, کچھ ود یور ایکسپیرینس اینڈ ود یور ود ٹائم, جب آپ اس کے اوپر تھوڑا کام کرتے ہیں تو دین ود یور ایکسپیرینس آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اگر یہ اسٹڈی ڈیزائن ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا ورڈ استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے, تو جیسے فار ایگزامپل ایک ورڈ ہے lived experiences. ٹھیک ہے, اگر ایک لفظ میں استعمال کروں lived experiences, تو you should always remember کہ یہ جو lived experience ہے نا, یا meanings ascribed, یا یہ 2 لفظ جو ہیں lived experiences اور meaning ascribed, یہ they are always associated with phenomenology. ٹھیک ہے, phenomenological study, جہاں پر بھی آپ کو lived experiences of any individual, اگر یہ لفظ آپ کو نظر آتا ہے, آپ ہمیشہ آپ ذہن میں آپ کے آنا چاہیے کہ یہ phenomenological study. تو let me just give you an example of a title, کہ اگر میں آپ سے یہ ایک ٹائٹل آپ کو بتاؤں کہ lived experiences of mothers having mentally challenged children in Rehabilitation Institute of Rawalpindi, Islam Abad. یہ ایک کمپلیٹ ٹائٹل ہے جس کے اندر آپ کا اسٹڈی ڈیزائن بھی ہے, اسٹڈی پاپولیشن بھی ہے, اور آپ کی اسٹڈی سیٹنگ بھی ہے. ٹھیک ہے, I would just repeat it. Lived experiences of mothers having mentally challenged children in Rehabilitation Institutes of Rawalpindi and Islam Abad. چلیں ہم اس کو اس طرح کر لیں. This completes your title. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. ایک یہ طریقہ ہے کہ سمپل ایک اسٹیٹمنٹ ایک لائن میں آپ نے لکھ دی, یا آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ lived experiences of mothers having mentally challenged children in Rehabilitation Institutes of Rawalpindi and Islam Abad. آگے آپ کالن ڈال دیں اور آگے لکھ دیں a phenomenological study. ٹھیک ہے, اگر آپ فردر الیبوریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, although کہ جو پڑھنے والے ہیں اور جو سمجھنے والے ہیں کوالٹیٹیو ریسرچ کو, جب وہ lived experiences کا لفظ پڑھیں گے تو they'll get the point کہ یہ phenomenological study کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ lived experiences کا لفظ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن اگر آپ you want to be even more clear, ٹھیک ہے, in your title, تو آپ اس کو وہ لکھ کے اور آگے کالن ڈال کے آپ لکھتے ہیں phenomenological study. تو آپ دیکھیے کہ اس کے اندر آپ کی اسٹڈی پاپولیشن بھی ہے, اسٹڈی سیٹنگ بھی ہے, اور آپ کا اسٹڈی ڈیزائن بھی آگے. یہ 3 چیزیں ضرور ہو چاہیے آپ کی ریسرچ کے اندر. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سب کو سمجھ آئی کہ ٹائٹل جو ہے وہ کس طرح, آپ کو ایگزامپل بھی دی میں نے. اینی کنفیوژن ریگارڈنگ دا ٹائٹل؟ نو میم. نو میم. جی, جب ہم انشاءاللہ اسٹڈی ڈیزائنس پر جائیں گے تو وہاں ہر اسٹڈی ڈیزائن کا اپنا اپنا ٹائٹل بھی ہم بنائیں گے, لیکن ابھی آگے جیسے
آگے چلتے ہیں, سائڈ بائی سائڈ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا اس کا بھی بتاتی جاؤں گی, ٹھیک ہے. سو جب آپ نے ایک اچھا ٹائٹل بنا لیا جس میں پاپولیشن بھی ہے, سیٹنگ بھی ہے اور اسٹڈی ڈیزائن بھی ہے, تو پھر پرپز اسٹیٹمنٹ جو ہے, پرپز اسٹیٹمنٹ جیسے آپ کوانٹیٹیو ریسرچ کے اندر اپنا ایک آپ کہتے ہیں کہ ایم آف دا اسٹڈی, ٹھیک ہے نا, وہاں پر ایک براڈر کانسیپٹ آبجیکٹیو سے بھی پہلے ایک براڈر جو آئی وڈ سے کہ ایک لینڈ مارک ہوتا ہے ریسرچ کا, کوانٹیٹیو ریسرچ کا آبجیکٹیو سے پہلے وہ ہوتا ہے ایم آف دا اسٹڈی, ٹھیک ہے نا, کہ اوور آل آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس ریسرچ کے اندر. اسی طرح کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر آپ آبجیکٹیو سے پہلے ایک پرپز اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں, وہ بھی آپ کا ایک اوور آل ایم یا آپ کا ایک روڈ میپ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ جنرل آپ کی انٹینشن کیا ہے, آپ نے کرنا کیا ہے اس ریسرچ کے اندر, ٹھیک ہے. سو اس کو ہم کہتے ہیں پرپز اسٹیٹمنٹ, کہ وٹ از یور پرپز, وٹ از گوئنگ ٹو بی یور پرپز ان دس اسٹڈی, ڈوئنگ دس اسٹڈی ود اسٹڈی ڈیزائن. سو یہ جو روڈ میپ یا جو پرپز اسٹیٹمنٹ ہے, یہ اگر آپ نے ایک اپنا ٹائٹل اچھے طریقے سے بنایا ہے تو اسی اسٹیٹمنٹ کے شروع میں جب آپ لکھتے ہیں, جیسے میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی, ٹھیک ہے, اس نے یہ جیسے آپ ٹائٹل کو کیئرفلی کنسٹرکٹ کرتے ہیں, بہت لمبا ٹائٹل نہیں ہوتا, اس میں ورڈز کا استعمال آپ نے صحیح کرنا ہے, اسی طرح پرپز اسٹیٹمنٹ میں. تو اگر آپ کا ٹائٹل اچھا بنا ہے تو اسی کے شروع میں آپ کچھ کی ورڈز لگاتے ہیں, دیٹ بیکمز یور پرپز اسٹیٹمنٹ, ٹھیک ہے. سو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اب پرپز اسٹیٹمنٹ بیسکلی کس طرح ہے کہ آپ یوں لکھتے ہیں کہ دا پرپز آف دس کوالٹیٹیو اسٹڈی. اب وہ جو میں نے آپ کو اگزامپل دی, lived experiences of mothers having mentally challenged children in rehabilitation institutes of Rawalpindi and Islamabad. اس صورت میں اس کو یہاں لکھتی ہوں کہ the purpose of this phenomenological study will be to, اچھا یہاں پر میں کچھ آپ رکوں گی and then میں آپ کو تھوڑا سا ایک دو چیزیں سمجھاؤں گی. Now there are certain verbs جو ہوتے ہیں نا, doing words جو ہوتے ہیں verbs, وہ کچھ ایسے وربس ہیں, آپ یہ دیکھ رہے انڈرسٹینڈ, ڈسکرائب, ایکسپلین, ایکسپلور, جنریٹ, ڈیولپ, یہ ڈسکور, یہ کچھ وربس ہیں کوالٹیٹیو کی زبان میں جو کہ ہم کچھ اسٹڈی ڈیزائنس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اٹس اے کامن سینس, ٹھیک ہے, آپ جب اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو دین یو ول گیٹ دا پوائنٹ کہ یہ والا ورب جو ہے فینومینالوجی میں لگانا, یا یہ والا اسپیسیفک ورب جو ہے وہ ایتھنوگرافی میں لگانا, اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل جب آپ جب آپ فینومینالوجی کرتے ہیں تو آپ ایکسپیرینسز دیکھ رہے ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ فینومینالوجی میں آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایونٹ, کوئی ہیپننگ, کوئی اکرنس, کوئی ایکسپیرئنس کو لے کر, اور بہت ساری ایگزامپلز آپ کو دی تھی لاسٹ لیکچر کے اندر, اس سے پہلے بھی, اس کے آس پاس کا جو ٹائم ہے تھوڑا سا پہلے اور تھوڑا سا بعد لے کے آپ ان کے ایکسپیرینسز کو ایٹ ڈفرنٹ لیولز ایکسپلور کرتے ہیں یا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ایکسپلین کرتے ہیں. تو وہاں پر آپ آف کورس آپ وہ یو آر انڈرسٹینڈنگ اور اینڈ یو آر دین ڈسکرائبنگ, آپ نے تو وہ لکھنا ہے نا کہ آپ کیا کریں گے. مطلب یہ جو آبجیکٹیو ہوتا ہے یا پرپز اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ تو ریسرچر کا انٹینشن ہے نا, ریسرچر نے جو کرنا ہے. تو آپ کیا لکھیں گے کہ آپ ٹو انڈرسٹینڈ دی ایکسپیرینسز آف اینڈ دین ٹو ڈسکرائب دی ایکسپیرینسز آف, یہ اس کو آپ دونوں میں سے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں, ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ڈسکرائب. دا پرپز آف دس فینومینولوجیکل اسٹڈی از یا will be to understand and describe the lived experiences of the mothers having mentally challenged children at rehabilitation institutes of Rawalpindi and Islamabad. یہ سمجھ آیا سب کو؟ Yes ma'am. ٹرمینالوجی ہے تو میں ان مدرس کے ایکسپیرینسز کو پہلے انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں اینڈ دین آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکرائب اٹ یا ڈسکرائب دوز ایکسپیرینسز ان مائی اون ورڈس, آف کورس ود دی ہیلپ آف مائی ریسپونڈنٹس. جب وہ بولیں گے اور پھر میں اپنی تھوڑی سی انٹرپریٹیشن کے ساتھ پہلے میں اس کو انڈرسٹینڈ کروں گی, دین آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسپلین, یا آپ اس کو ایکسپلین بھی لکھ سکتے ہیں, آپ اس کو ڈسکرائب بھی لکھ, لیکن پہلے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے, ٹھیک ہے. تو فینومینالوجی میں تو یہ آ گیا کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں اینڈ دین یو ڈسکرائب اٹ اور یو ایکسپلین اٹ. اس میں
اچھا پھر ہو گیا اب نیریٹو کی بات کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں میں ساتھ ساتھ آپ پانچوں اسٹڈی ڈیزائنس کا جو پرپس اسٹیٹمنٹ ہے وہ ساتھ ساتھ بتاؤں گی. اینڈ آئی ووڈ پلیز اسٹرانگلی ریکمینڈ اینڈ سجیسٹ کہ آپ لوگ, آئی ایم شیور کہ کچھ لوگ تو کرتے ہیں, لیکن سب کو یہ کہوں گی کہ جو لوگ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں پلیز میک این ایکسٹرا ایفرٹ کہ پینسل اور کاپی کے ساتھ یہ جو آپ کو ایگزامپلس مطلب آپ کو جو بتا رہی ہوں, بیکاز دیز آر دوز پریکٹیکل تھنگز وچ آر گوئنگ ٹو بی ان یور پیپر. آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا واٹ از اے پرپس اسٹیٹمنٹ اور ایکسپلین, آپ کو اس طرح کی چیزیں پوچھی جائیں گی. دا پریکٹیکل ایسپیکٹ آف اٹ کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کتنی ڈیولپ ہوئی ہے کہ آپ کو خود سے کرنا پڑے اگر آپ کو ایک, تو آپ کیسے کریں گے. تو فار دیٹ یو ہیو ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن, کیونکہ زبانیں آپ کو بالکل یاد نہیں رہے, ٹھیک ہے, اس لیے لکھا کریں پلیز. تو لیفٹ ایکسپیرینسز ہو گئے, ہم نے فینومینالوجی کا کہ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹو ڈسکرائب دوز ایکسپیرینسز, ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ نیریٹو ریسرچ کی ہم بات کرتے ہیں, تو نیریٹو ریسرچ کیا تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ پاسٹ کے ایکسپیرینسز بھی اور پریزنٹ میں جب وہ جو بھی فینومینا ہے, جو بھی اکرنس ہے, جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہے, انڈیویجول ہے, اس کا جو بھی ایکسپیرینس ہے, اور اس کو لے کر وہ فیوچر میں اس کی جو امپلیکیشن ہے یا اس کے جو آفٹر میتھ ہے یا جو بھی اس کا فیوچر امپلیکیشنز ہیں, وہ جیسا بھی رسپونڈنٹ سوچتے ہیں, جو وہ دیکھ رہے ہیں ڈفرنٹ لیولز, اپنے ارد گرد کے لوگ ڈفرنٹ لیولز, ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز ان دا سوسائٹی, وہ جو بھی ہے وہ سارے کو لے کے وہ اس کے بارے میں ان کا کیا پرسپیکٹو ہے. تو وہ آپ ڈفرنٹ پوائنٹس اور ان ٹائم کی بات کریں, پاسٹ کی بات کریں, پریزنٹ کی بات کریں, فیوچر. سو آف کورس یو آر لسننگ ٹو یور ریسپونڈنٹ فار اے لانگر, ایک لمبی ایک ڈیوریشن کو آپ لے رہے ہیں, تو آف کورس یو آر لسننگ, یو آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ ایز ویل, یو آر ٹرائنگ ٹو ایکسپلور ایز ویل. دیکھیں یہاں پر ایک لفظ نہیں لکھا, یہ سارے جو وربز ہیں یہ کوٹیٹو کے وربز ہیں. انڈرسٹینڈ, ڈسکرائب, ایکسپلین, ایکسپلور, ڈیولپ, جنریٹ, یہ جو سارے لفظ ہیں نا,
میٹنگ پاسورڈ کیا ہے؟ چلو کیا بنی اوپر سے بند کر دوں، لیپ ٹاپ پورا بند کر دوں؟ اوکے چارجنگ سے ہٹا رہا ہوں.